الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سورہ آل عمران آیت نمبر 97 حاضرین جمعہ دینی و میرے بھائیوں ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین اور اپنے نزدیک قابل قبول دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت اور گروہ پر، بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بے شمار محنتوں کی بدولت اور قربانیوں کے سبب یہ دین اسلام ہم تمام بھائیوں تک اپنے مکمل شکل میں پہنچا۔ حاضرین جمعہ، عربی مہینے کے اعتبار سے آج ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہو جائے گا، 29 تاریخ ہے۔ اگلے دن سے شاید ایک نئے مہینے کی شروعات ہو، جس مہینے کو ہم لوگ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے کچھ الگ احکام و مسائل شریعت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر دو عظیم عبادتیں انسان انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ان دونوں عبادتوں کا تعلق اگر دیکھیں تو جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے۔ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بڑے عظیم ہیں۔ ان میں 9 دن کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے،
یعنی اس دنیا کے جو ایام ہیں، لیل و نہار ہیں، ان میں یہ ابتدائی 10 دن اور ان 10 دنوں میں بالخصوص عرفہ کا دن سب سے عظیم دن ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج یہ مکمل عرفہ کا نام ہے، یعنی ایک شخص اگر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کے سارے شرائط اس کے اندر پائے جائے، سارے واجبات وہ ادا کر دے، سارے ارکان وہ ادا کر دے، لیکن اگر حاجی میدان عرفات میں نہ جائیں تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ اس ماہ مبارک میں ایک عظیم عبادت، 2 عبادتیں ہیں، ایک تو حج اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو رب العالمین کے راستے میں لٹا دیا تھا ذبح کرنے کے لیے، یعنی ایک کا تعلق اگر دیکھیں تو انسان کے جسمانی عبادت سے بھی ہے اور مالی عبادت سے ہے۔ دوسری عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار عالم، آج ایک معمولی سی چیز کی تیرے راستے میں قربان کرنے کی حاجت پڑی، کل اگر اس سے عظیم چیز بھی تیرے راستے میں دینی ہوگی تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حج کیا ہے، حج کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور اسی طریقے سے حج کا پیغام کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر حج کی عظمت اور حج کی اہمیت کیا ہے، اور ایسے ہی حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجر سے کیا تعلق ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حج کا اصل معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا ہے، یعنی انسان حج کرنے میں ایک طریقے سے ارادہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا وہ رخ کرے، اور اسی طریقے سے کہ یہ حج ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کے آنے کے بعد میں مسلمانوں کے اندر اس کا وجود ہوا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حج بھی اپنے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ خود جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن ان کا عجیب عقیدہ تھا۔ وہ لوگ خانے کعبہ کا جب طواف کرتے تھے ننگے طواف کیا کرتے تھے، ان کے جسم پر خانے کعبہ کے طواف کے وقت کوئی لباس نہیں ہوتا، بالکل ننگے ہو کر کے وہ لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ بچہ کہیں آنا جانا ہوا لباس پہنتے تھے، بازار جاتے لباس پہنتے، لیکن خانے کعبہ کا طواف کے وقت وہ لوگ لباس نہیں پہنتے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ لباس کیوں نہیں پہنتے تھے؟ اتنے عظیم گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ننگے گھوم رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا جس لباس میں ہم لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، جس لباس کو پہن کر کے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دنیا کے دیگر گناہ انجام دیتے ہیں، ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہی لباس پہن کر کے ہم خانے کعبہ کا طواف کریں۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ جھوٹ اپنی جگہ پر، رشوت لینا اپنی جگہ پر، غیبت کرنا اپنی جگہ پر، اس دنیا کا سب سے خطرناک جرم جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو ساجی اور
شریک ٹھہرائے۔ مشرکین مکہ جہاں ایک طرف رب کو الہ مانتے تھے، وہی دوسری طرف خانہ کعبہ کے اندر 360 معبودان کو انہوں نے رکھ رکھا تھا۔ بارش کے لیے الگ معبود، اولاد دینے کے لیے الگ معبود، رزق دینے کے لیے الگ معبود، دنیا کے اندر جتنے کام، ہر کام کے لیے الگ الگ معبود، ان کے یہ باطل عقائد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد سن 10 ہجری میں مسلمانوں پر حج کو واجب قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے حج کی کئی ساری چیزیں ہیں، کئی ارکان اور واجبات ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے جا کر کے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں لوگ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کر رہے تھے، اور عمارت تعمیر کرتے وقت ان کی زبان سے ایک دعا تھی۔ وہ لوگ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار عالم، یہ جو ہم باپ بیٹے مل کر کے تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ جو ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ تعمیر کرنا اور اس وقت یہ دعا کرنا ہم تمام انسانوں کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں، قربانی کریں، نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، تو اس عبادت کے دوران یا اس عبادت کو انجام دینے کے بعد میں ہم لوگوں کو یہ دعا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار جو عبادتیں ہم نے انجام دی تو ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے۔ باپ اور اسماعیل جو بیٹے ہیں دونوں نے مل کر کے تعمیر کیا۔ ایک حاجی اگر حج کرنے کے لیے جائے، خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے تو اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ 7 چکر خانہ کعبہ کا لگانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہاں پر خانہ کعبہ کے علاقے میں ایک ایریا ہے، جگہ ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں مقام ابراہیم کے نام سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں۔ یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جب انسان خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے کنارے یا پیچھے آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے مقام ابراہیم کے کنارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایسی شکل میں وہ زم کا پانی پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پانی کی اہمیت کیا ہے؟ اس پانی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی انسان جس مقصد کے لیے پیے، جس نیت سے پیے، وہ مقصد انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ اس پانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا پانی قرار دیا ہے، بھلائیوں کا پانی قرار دیا ہے۔ اس پانی کی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر دیگر پانی کی حیثیت ہے وہی پانی سے اس پانی کی بھی حیثیت ہے، بلکہ اس پانی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اس پانی کو پیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس شخص کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجر کو خانہ کعبہ کے بغل میں چھوڑا تھا۔ وہاں پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے گرد
حضرت ہاجر بھاگتی تھی صرف اس مقصد کے لیے کہ تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس وقت انہوں نے چھوڑا تھا اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، جب انسانوں کی آبادی نہیں تھی۔ انسان تو دور کی بات، جس علاقے میں، جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اسی طریقے سے اسماعیل کو چھوڑا تھا، وہاں پر جانور بھی نہیں جاتے تھے۔ جانور کیوں جائیں؟ وہاں پر کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، چارہ نہیں، پانی نہیں۔ لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا جب رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے تو ایسی شکل میں اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں کہاں سے پیدا کرتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہی لوگ تھے، صرف ایک ماں ہے، صرف ایک بیٹا ہے، ماں پریشان ہو گئی، پانی نہیں بیٹے کے لیے، لمبی مدت کے بعد تو رب نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بھی کہا جاؤ اس وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ماں پریشان ہو گئی، حد سے زیادہ پریشان تھی، اور ادھر سے ادھر بھاگتی تھی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور پھر اپنا پیر مارتے ہیں جس سے پانی نکلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا اور حاجر کو چھوڑا تھا جس جگہ پر، وہاں پہ کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو، اسماعیل کو اور حاجر کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں پر کوئی آبادی نہیں، لیکن رب العالمین تو ایسا کر کہ اس دنیا کے تمام انسانوں کے دل و دماغ کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، اس دنیا کے سارے انسان اس گھر کی طرف آنے کے لیے پریشان ہو جائے۔ یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں رب العالمین نے ان کے دعا کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا۔ ایک وقت تھا کوئی نہیں وہاں پر تھا، صرف حاجر اور اسماعیل۔ آج آپ دیکھیں لاکھوں سے زائد کی تعداد میں اس جگہ پر حجاج کرام موجود ہوتے ہیں، اور اس دنیا کا ہر مسلمان، اس دنیا کا ہر مومن، اس دنیا کا ہر متبع سنت ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اس قدر مال دے دے کہ کم از کم موت سے پہلے تیرے گھر کا دیدار نصیب ہو جائے، تیرے گھر کی زیارت کر لوں، کیونکہ یہ وہ عظیم گھر ہے جس عظیم گھر کو ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر کے تعمیر کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج کے اندر کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے مسلمانوں پر ایسی عبادت کیوں واجب قرار دی گئی جس عبادت کی استطاعت ہر مسلمان نہیں رکھ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا رقم چاہیے حج بیت اللہ کے لیے، ہر مسلمان کے پاس نہیں۔ جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے اگر انسان صحیح طریقے سے حج کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان اور نیپال ان تمام ممالک کو دیکھیں گے تو المیہ یہ ہے، لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے جب ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی سب کچھ سے فری ہو جائیں گے، تب جا کر کے حج کریں گے۔ حج کے لیے آپ کا اس دنیا کا کوئی بھی کام مانے اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس پیسہ ہو گیا، آپ صاحب استطاعت ہو گئے، فوراً آپ حج کے لیے نکل جائیے، کسی چیز کا انتظار مت کیجیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا رجحان یہ ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی جوان ہیں، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی آئیں گے پھر گناہ ہوں گے، فائدہ کیا حج کرنے کا؟ یہ بھی تصور غلط ہے۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب 70 سال کے، جب 80 سال کے، 60 سال کے ہو جاتے ہیں، جب حج کے سارے ارکان، سارے شرائط، سارے واجبات صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، تب ہم حج بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ یہ بھی فکر غلط ہے۔ کوشش یہ کریں
جوانی کی حالت میں حج کر لے، اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ حج کے سارے ارکان آپ خود ادا کریں گے اور بالکل صحیح ڈھنگ سے ادا کریں گے، ورنہ 70 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں جائیں گے حج کرنے کے لیے تو ایسی شکل میں حج کے سارے ارکان کسی بھی شکل میں آپ صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتے۔ سوال یہ تھا اگر حج ہر مسلمان نہیں کر سکتا تو پھر اس عبادت کو واجب کیوں قرار دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کے اندر کچھ پیغامات ایسے ہیں، حج کے اندر کچھ تعلیمات ایسے ہیں جن پیغامات کو اس دنیا کا ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور ان پیغامات پر عمل کرنا چاہیے۔ حج سے حاصل ہونے والے کئی سارے پیغامات ہیں، ان پیغامات میں سے سب سے عظیم پیغام یہ ہے توحید کا اقرار، توحید کا اعلان۔ زندگی کے کسی بھی گوشے میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں کبھی بھی شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک حاجی جب احرام پہنتا ہے، میقات سے حج کا قصد کرتا ہے تو اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، کہ اے پروردگار عالم یہ بندہ تیرے سامنے حاضر ہے اور اے پروردگار عالم تیرے ساتھ اس دنیا کا کوئی بھی انسان ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ایک حاجی ان جملوں کو اس وقت تک کہتے رہتا ہے جب تک حج کے سارے ارکان ادا نہیں کر لیتا، گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی توحید کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اس وقت تو یہ حج کا پیغام ہوتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ توحید کے رنگ میں رنگ کر کے رہنا چاہیے، اور اسی توحید کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس وقت کیا تھا جب آپ اس شہر کے اندر، جس شہر میں رب العالمین کا گھر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جتنے معبودان باطلہ تھے سب کو توڑتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق کی آمد ہو چکی ہے اور باطل کو واپس جانا ہے، اور غالب ہونے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف توحید ہے، حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک پیغام یہ ہے تقویٰ ہونا چاہیے، للہیت۔ ساری عبادتوں کے اندر اگر تقویٰ نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تقویٰ کا پیغام کہاں سے ملتا ہے؟ ایک حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو حج کے دوران آخری دن میں یا حج کے ایام میں دیکھیں گے جانور ذبح کرتا ہے۔ اس جانور کے ذبح کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ جو جانور ذبح کر رہے ہو، یہ جو اونٹ ہے، یہ جو بکریاں ہیں، ان کا خون رب کے یہاں نہیں پہنچتا، ان کے گوشت رب کے یہاں نہیں پہنچتے۔ رب صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، رب صرف تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ اگر تمہارے اندر وہی تقویٰ ہے، رب کا وہی ڈر تمہارے سینے میں ہے جو ڈر ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں تھا، تو یقین مانو تمہاری قربانی قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے دلوں میں رب کا تقویٰ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو تم ہزاروں جانور رب کے راستے میں قربان کر دو، وہ جانور تمہارے لیے عذاب کا سبب تو بن سکتے ہیں لیکن ان سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے حج کا تیسرا پیغام یہ ہوتا ہے اخوت و بھائی چارگی۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان برابر ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اسی طریقے سے اونچے خاندان کا ہے، کوئی نچلے خاندان کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں اس وجہ سے رکھی ہیں، تفریق کے لیے رکھی ہیں۔ یا ایھا الناس انا
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سن لو یہ ساری تفریقات صرف پہچان کے لیے ہے, حروف کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں وہی انسان معزز ہے, وہی انسان باعزت ہے, وہی انسان قابل تکریم ہے جس انسان کے یہاں رب العالمین کا ڈر سب سے زیادہ ہو. یہ حج آپ دیکھیں گے وہی لباس ہے, ایک بادشاہ بھی پہنتا ہے, وہی لباس ہے شہر کا امیر بھی پہنتا ہے, وہی احرام ہے شہر کے اندر جھوپڑی میں رہنے والا شخص بھی پہنتا ہے. اور اسی طریقے سے حج کے سارے ارکان برابری کی شکل میں ادا کر لیے جاتے ہیں. وہاں پر یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ بادشاہ ہے الگ سے طواف کیے جائیں گے, امیر ہے اپنے شہر کا اس کے لیے الگ سے انتظامات کیے جائیں گے, اس کے لیے احرام کا الگ سے لباس متعین کیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. چاہے کوئی بادشاہ ہو, چاہے کوئی جھوپڑی میں زندگی گزارنے والا ہو, اس حج میں سارے لوگ برابر اور یکساں ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حج کے اندر کئی ساری اور چیزیں ہیں. ان میں سے دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, بات ختم کروں گا. حج کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تقریر کی تھی. 3-4 تقریریں آپ نے حجۃ الوداع میں کی تھی اور کئی ساری تعلیمات دی تھی. سچ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو پیغامات اپنی امتیوں کے سامنے پیش کیے تھے, 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان پیغامات کو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل پیمانے پر لاگو کر دیا جائے, ہر ملک کے اندر, ہر شہر کے اندر ان پیغامات کو, ان قوانین کو عام کر دیا جائے تو انسان کی جان بھی محفوظ ہوگی, انسان کا مال بھی محفوظ ہوگا اور انسان کی عزت بھی محفوظ ہوگی. اور میں نہیں جانتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی کوئی اور چیز پاتا ہو, جاتا ہو. کیوں؟ بقائے امن کے لیے کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اگر امن قائم کرنا چاہتے ہیں, سکون قائم کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر ہر شخص جو بھی رہتا ہے سکون سے رہے, تو ہر باشندہ ملک کا 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. ملک میں رہنے والا ہر شہری چاہتا ہے میری عزت محفوظ ہو, ہر شہری چاہتا ہے میرا مال محفوظ ہو, ہر شہری چاہتا ہے میرا جان محفوظ ہو. اور آج اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں افراتفری ہے, نہ انسان کی جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت محفوظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے مال, تمہاری عزت اور تمہارے جان اسی طریقے سے قابل تکریم ہے اور حرمت والے ہیں جس طریقے سے شہر مکہ حرمت والا ہے. اور اسی طریقے سے جس مہینے میں تم حج کر رہے ہو یہ مہینہ حرمت والا ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے میرے بھائیوں, اگر حج کرنے کی توفیق مل جائے, اتنی رقم جمع ہو جائے تو آپ حج کرنے کے لیے نکل جائیے. بڑی عظیم عبادت ہے. آپ نے اگر حج کر لیا, حج مبرور کیا, تو گویا کہ آپ نے جنت کو پا لیا, جنت لے کر کے واپس ہوئے. آپ نے حج کیا, حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, گویا کہ آپ ایسے ہی واپس ہوئے جیسے آج اس دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی ہو اور آپ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اور ہمارے سبوں میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو رب العالمین تو ختم کر دے. سارے مسلمان ایمانی بھائی ہیں, خون کے رشتوں سے زیادہ اہم رشتہ کبھی کبھار ایمان کا رشتہ ہوا کرتا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وعلى وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.